ایک تو آپ نے سید علی گیلانی شاہ صاحب کو ٹربیوٹ پیش کیا ان کی کشمیر کے حوالے سے خدمات، پھر آپ نے شعر بھی پڑھے اور بڑے شاندار ان کو وہ کیا. اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ یہاں بھی تھوڑا سا علی شاہ گیلانی صاحب کے حوالے سے بات کریں. دیکھو جی، علی شاہ گیلانی جیسی ہستیاں کم پیدا ہوتی ہیں. اتنا بہادر، اتنا بڑا مجاہد، اور پوری صدی اس نے اپنی زندگی جھونک دی ہے، اور ساری صدی اس نے اپنے زخموں سے چور چور حریت کے راستے پہ، آزادی کے راستے پہ لگا دی. اس کی جو کمیونٹی ہے جس کے لیے وہ کرتا رہا ہے، وہ تو چیتھڑے اڑا کے رکھتی ہیں ہندو سامراج نے، اور ہندو سامراج کو امریکن سامراج سپورٹ کرتا ہے. یہ کچھ چھوٹی طاقت کے ساتھ نہیں وہ لڑ رہا، اور اس کے ساتھ ہی لڑ رہے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ الفاظ تو نہ کافی ہیں اس کے لیے، کوئی بھی خراج تحسین اس کو نہیں پیش کیا جاتا جتنی اس کی بڑی کارکردگی ہے اور جتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے. ٹھیک ہے، چلے گئے ہیں گیلانی صاحب، بہت نقصان ہوا ہے، یہ ہوتا ہے، کوئی نہیں رہتا، لیکن وہ جو ایک شمع جلا گئے ہیں نا، حریت کی، جرأت کی، فریڈم کی، اور لوگوں کے ساتھ انصاف کی، اس سے اور بہت ساری شمعیں جلیں گی. وہ ایک صدقہ جاریہ کر گئے ہیں، اور اس کا فیض جو ہے ساری قوم حاصل کرتی رہے گی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے بعد ایک موومنٹ اور اٹھے گی، وہاں نوجوان اٹھائیں گے. یہ بندہ جو ہے، یہ مقبول بٹ سے لے کے آج تک وانی تک اس کے ساتھی قربانیاں دیتے رہے ہیں. خود قربانیاں اتنی نہیں ہیں، ابھی بھی قید میں انتقال ہوا ہے، یہ شہید ہے. اور اس طرح کے لوگ جب ہوں گے تو پھر رک کوئی نہیں سکتا ہے، پھر آزادی آئے گی. میں نے وہاں بات ان کی بھی کی، جیسے یہ افغانستان میں لڑے ہیں. علامہ صاحب تو ان کے بارے میں بڑے عقیدت مند تھے، ان کے شروع سے ہی وہ کہا کرتے تھے کہ یہاں یہ شعر انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ قبائل ہوں ملت کی وحدت میں گم، ہو نام افغانیوں کا بلند، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. تو یہ علامہ کی یہ عقیدت تھی اس ریجن کے ساتھ کہ یہ لوگ بڑا اب انہوں نے ایک سامراج کو، بلکہ ساری دنیا کے سامراج کو جس میں 72 ملک شامل ہیں، ان کو انہوں نے شکست فاش دی ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، نہتے لوگوں نے دی ہے. ان کے پاس کوئی ایٹم بم نہیں ہے، کوئی ان کے پاس فوجیں نہیں ہیں، لیکن ان کا عزم ہے اور اپنے خدا پہ یقین ہے. اس سے یہ سارا فیصلہ ہو گیا. اب دیکھیں کشمیر بھی انشاءاللہ بہت جلد آزاد ہوگا. سر، آج کمیٹی میں مختلف ایشوز ڈسکس ہوئے، کچھ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے حوالے سے، پیپرا رولز، اور یہ ساری آپ کی رولنگ بھی آئی. جو امپلائیز کے حوالے سے آپ نے رولنگ دی ہے، وہ کیا دی ہے، اور ان کا ایشو آپ کو کیا سمجھ آیا ہے جو عام نہیں، آپ کے سامنے میں نے سارا وہ بیان کر دیا. 10 سال سے کانٹریکٹ پہ ہیں، اور تعلیم بھی ہے، آپ تجربہ بھی ہے. تو میں نے یہی کہا ہے کہ جس آپ کے امپلائی میں جس کو مس کنڈکٹ نہیں کیا، اس نے کوئی کرائم نہیں کیا، کوئی بےمانی نہیں کی، چوری نہیں کی، یا انیفیشنسی نہیں کی، اس کو کوئی شوکاز نوٹس نہیں ہے، کوئی انکوائری اس کے خلاف نہیں ہے، اس کو اس کا حق دیا جائے اور اس کو ریگولرائز کیا جائے. ہاں، جنہوں نے جو فالٹی ہیں، مس کنڈکٹ کیا ہے، وہ تو حقدار نہیں ہیں، لیکن یہ لوگ حقدار ہیں. بہو ہیں، بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، کتنے سالوں سے وہ رول رہی ہیں. اب اگر پروسیجر میں کوئی گڑبڑ ہے تو ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، لیکن پروسیجر جو چلانے والے ہیں ان کو ایک ایکسپیڈائٹ کرنا چاہیے. یہ ہیومن پرابلم ہے. 12 سال سے وہ نوکری کر رہے ہیں اور گریڈ 17 میں ہی ہیں ان کے لیے. اب اگلا جو میں نے یہ واقعہ آپ کو بتایا کہ اگر وہ ہو گئے کانٹریکٹ پہ، ریگولرائز ہو گئے، تو پھر بھی ان کی سینیارٹی اپنے ساتھیوں سے 12 سال نیچے ہوگی، ٹیل میں ہوں گے نا. تو اس لیے ان کی ہارڈ شپس کی وجہ سے یہی فیصلہ ہوا ہے کہ ان کی ہارڈ شپ کا ازالہ کیا جائے. سر، بہت شکریہ.